اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صلوات بھیجتے ہیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بارگاہ امام کی اس پرشکوہ عمارت، اس کے تعمیر کرنے والوں، اس کی تعمیر کا سبب بننے والے سادات عظام اور اس کی رونق بننے والے مومنین و مومنات و ذاکرین کو امام حسین کی پاک امہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی قدر، نہایت داد کے قابل ہیں وہ لوگ جو تھوڑے ہونے کے باوجود حق کا دامن نہیں چھوڑتے۔ گالیاں کھانے کے بعد، گولیاں کھانے کے بعد، فتووں کے سیلاب میں بھی جنہوں نے علی اور اس کی اولاد کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ اسی لیے ہم لائق تعریف ہیں، اسی لیے ہم لائق عنایات رب العالمین ہیں۔ صرف 40 دن کے لیے موسیٰ غائب ہوا تھا پہاڑ پر، یہودی گمراہ ہو گئے۔ جو ہادی کی غیبت کو 40 دن بھی برداشت نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1250 سال سے انتظار کر رہا ہو وہ شیعہ حیدر کرار ہو۔ ہم نے نہ در بدلا، نہ گھر بدلا، نہ جادہ بدلا، نہ جام بدلا، نہ منزل بدلی، نہ امام بدلا، اور ہمیں بدلتے ہوئے حالات کی فکر اس لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ شیعوں کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں لیکن یہ گھبراتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم جتنے بزدل بن کے پھرتے رہے، علی کے نام پہ مرنے کا نام آئے تو دلیر بن جاتے ہیں۔ میثم تمار کو، حضرت مختار کو دشمنان اہل بیت نے یہی فکرے کہے تھے، کمبر سے یہی فکرے کہے تھے، تو علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ تینوں نے جواب دیا تھا، موت و حیات کا مالک حیدر کرار ہے۔ کمبر کو حجاج نے کہا کہ تو میرے ہاتھوں سے کیسے قتل ہونا پسند کرے گا، کس رنگ میں تجھے قتل کروں؟ کمبر نے کہا بالکل اسی طرح جیسے 12ویں کے زمانے میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہے۔ ہائے ہائے، سلام اس یقین پر، سلام اس جذبے پر،
فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا. 70,000 بچے قتل کرائے. ڈر کیا تھا؟ موسیٰ کے آنے کا. بتایا کس نے تھا؟ نجومیوں نے. میں فرعون کو تھوڑی سی داد دینا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو یا نہ ہو. لعنتی ہے، جہنمی ہے، ملعون ہے، لیکن نجومیوں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. یہ کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا. سلامت رہو، آباد و شاد. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی، ہم پریشان کیوں نہیں ہوتے. اس کی واحد وجہ یہ کہ ہمیں انجام کا پتہ ہے، ہمیں نتیجے کا پتہ ہے کہ دنیا میں ہمارے 12ویں امام کی شاہی ہوگی اور وہ چن چن کے حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا. موضوع جو ہے وہ چوتھا امام ہے اور ضرورت جو ہے وہ حجت خدا کا ذکر ہے. میں اسی ذکر کے وسیلے سے اپنے چوتھے امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. خود ہی سوال کرتا جاؤں گا، خود ہی جواب دیتا جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ حسین کے قاتلوں سے 12واں امام جو بدلہ لے گا تو چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ زین العابدین بھی تو امام تھا اور وارث خون حسین پہلا تو سجاد ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ زین العابدین بدلہ لے لیتے. 12واں امام بدلہ کیوں لے گا؟ موسیٰ 71 ساتھیوں سمیت قوم سے بھاگنے لگے. موسیٰ کے تبلیغ کے دوران جو ساتھی حمایتی بنے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. فرعون نے پیچھا شروع کر دیا. آگے موسیٰ دوڑ رہے ہیں، پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت دوڑ رہا. موسیٰ والوں کی بے سر و سامانی، یہ تیز رفتار گھوڑوں پر، ہاتھیوں پر، اونٹوں پر، ہتھیاروں سے لیس. موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ بھاگنے کا مطلب تھا زندگی بچانا. اچانک جناب موسیٰ پھنس گئے. سامنے نیل کی موجیں آ گئیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں. اللہ آپ کو سلامت و آباد سے. جس توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میری جناب سیدہ سے گزارش ہے کہ میں کوئی پیغام آپ کو دینے کے قابل ہو جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے. پنجابیوں نے، سرائکیوں نے یہاں پر ایک مثال بھی بنائی ہوئی ہے، موسیٰ ڈردا موت تو تے موت موسے دے اگے. ایک مل کے سلوات پڑھیں سیدزادے کی آمد بلند صلی اللہ علیہ پر اجازت نہ دے کہ میں عرض کرے منظور نظر جناب سید کونین مقدس متبرک ذکر حسین امام صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے اور باعمل ذاکر امام حسین علیہ السلام میں ان کی دعاؤں کے صدقے سے چند فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بے سر و سامانی، سامان جنگ نہیں، اور بھاگنے والوں کے حوصلے ویسے ہی پست ہوتے ہیں. بھاگتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل نہ سمجھے. بھاگ رہے ہیں اور سامنے دریا آ گیا، پل تھا نہیں، کشتی تھی نہیں، ورنہ نکل جاتے. اب نہ راستہ آگے ہے نہ پیچھے. سامنے نیل کی موجیں آ گئیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں. اگر کسی انصاف پسند انسان سے کہو کہ اب آگے لکھے کہ کیا ہوگا، تو موسیٰ کی شکست ہے. لیجئے موسیٰ کی چھیڑی ہوئی لڑائی کو اللہ کل شین قدیر لڑنے آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بہادر تھے لیکن لڑائی کا انجام خدا کو لکھنا پڑا. کیا کہنے حسین تیری بہادری کے.
خدا کہتا رہا میں مدد کے لیے آؤں، یہ پلٹ کے کہتا رہا نہ میں ابراہیم ہوں نہ میں موسیٰ ہوں، لڑائی چھیڑی بھی خود ہے، ختم بھی خود کروں۔ سارے سورماؤں میں، عزت مآب ہستیوں میں اکلوتا ہے حسین جس نے اپنی لڑائی شروع بھی خود کی ہے، ختم بھی خود کی۔ اس فکرے کی تشریح کا وقت نہیں، جتنا مرضی سوچنا ہو سوچتے رہیے گا۔ خلیل کی لڑائی ختم ہو گئی تھی اگر وہ آگ میں گر جاتے اور آگ وہ کرتی جو آگ کرتی ہے۔ رحمان نے کہا تو ہٹ، اس سے میں لڑتا ہوں۔ سچا خدا جھوٹے خدا سے لڑنے لگا۔ قدیر نے کمزور کو مچھر کے ساتھ مار دیا۔ جب بھی وہ ذلیل کرتا ہے وہ برابر کی قوتوں کو نہیں ٹکراتا، چھوٹے سے ذلیل کراتا ہے تاکہ شکست یادگار رہے۔ ایک لہر میں فرعون کو مار دیتا ہے، مچھر سے نمرود کو مار دیتا ہے، 72 سے 9 لاکھ کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اگر برابر کی طاقتیں لڑیں تو مبشر لکھ سکتے ہیں جناب کسی نے تو ہارنا تھا۔ دو برابر کی طاقتیں لڑی تھی، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، اس کا ہمیشہ چھوٹے سے ذلیل کرواؤں۔ اس لیے حج کے دوران شیطانوں کو بڑا پتھر مارنے کی اجازت نہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ ابلیس یادگار ذلیل ہو۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر تباہ کر دیتا ہے۔ اور فرما رہی تو اب سامعین گرامی، آمدن بر سر مقصد، موسیٰ گھبرا گئے، معبود کیا کروں؟ فرمایا عصا مار۔ موسیٰ نے پانی پر عصا مارا۔ پانی کا ٹوٹنا معجزہ ہے، کالطود العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جانے والا پانی بھی بڑے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، آنے والا پانی ادھر بڑے پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ یا ایک فکرہ قبلہ کعبہ سے دعا لینے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی معجز نما حجتیں ان کے معجزے میں ٹوٹنا ضرور ہے۔ جس نے بھی معجزہ دکھایا کچھ نہ کچھ ٹوٹا۔ پتھر کا سکوت ٹوٹا تو حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے لگا۔ پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج کا رشتہ مغرب سے ٹوٹ گیا۔ صالح نے دعا مانگی، پہاڑ ٹوٹا تو اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس کا معجزہ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ایک ہی قدر مشترک ہے، توڑ دو۔ موسیٰ نے عصا مارا، پانی ٹوٹ گیا۔ اور ایک حجت ہے جو کہتی ہے جوڑ دو، اور اس کا نام ہے حسین۔ ہور کا رشتہ جنت سے ٹوٹ گیا تھا، حسین نے جوڑ دیا۔ فطر اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے، حسین نے جوڑ دیے۔ ہر ایک نے کہا توڑ دو، حسین نے کہا جوڑ دو۔ موسیٰ نے پانی کو توڑ دیا۔ اس پر کسی مولوی کی رگے فتویٰ نہیں بھڑکتی، نہ جبین شریعت میں بال آتا ہے کہ جی پانی کیسے ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی مولا کا ذاکر علی کے فضائل پڑھے تو مولوی فوراً کہتے ہیں ذاکری ہے۔ 2 انگلیوں سے دروازہ کیسے اکھڑتا، 3 دن کا بچہ کلہ اجدر کو کیسے چیر سکتا ہے؟ اور ساتھ میں اب جو مولوی اس بات کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتا۔ تو اگر اتنے عقل مند ہو تو سمجھاؤ قالین ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے؟ عصا سانپ کیسے بن سکتا ہے؟ پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے؟ تمہیں نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ جاتے ہیں، مولا کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے۔ ان پر کوئی نہیں کہتا کہ ذاکری ہے۔ تو سب سے بڑے ذاکر کی پڑھی ہوئی باتیں جو خود اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں ذاکر کہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں۔ تو سامعین گرامی،
موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بناؤ. اسنتن عشرہ، 12 رستے بنے. پھر کہنے لگے ان کے درمیان کھڑکیاں بھی بناؤ تاکہ تو ہمارے ساتھیوں سے دھوکہ نہ کرے، تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ وہ بھی باہر جا رہے ہیں. اتنے برے لوگ تھے لیکن پار چلے گئے کیونکہ ان کا امام موسیٰ تھا. جو بندے چپ ہیں قرآن کھولو، 20واں پارہ سورہ قصص. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دے دی. اور قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان پار جانے والوں میں سامری بھی تھا. اتنا برا شخص، اسی نے تو گوشالہ کی پوجا شروع کرائی تھی، اسی نے تو بچڑے کی عبادت کروائی تھی، اسی نے تو قوم سے کہا تھا جو موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے نہیں آیا یہ آئے گا بھی نہیں. سونے کا بچڑا بنایا اسے اور وہ پبلک سے گفتگو کرتا تھا. کلمہ الناس، قرآن نے کہا لوگوں سے بولتا تھا. موسیٰ 40 دن بعد واپس آئے اور سامری کو پکڑا اور پوچھا فما خاطبو کا یا سامریو. قرآن میں لکھا ہوا ہے موسیٰ نے کہا یا سامریو. موسیٰ یا سامری کہے تو جائز، میں یا رسول اللہ کہوں تو بدعت. جن قاریوں کو یا سامریو سمجھ میں آ گیا انہیں یا علی سمجھ میں نہیں آ رہا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلچسپ بات پوچھی، تو نے اسے بلوایا کیسے؟ یہ بولا کیسے؟ یہ کس طرح سے بولا؟ سامری کہنے لگا جب تو دریا سے گزر رہا تھا تو میں تیرے پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا کہ تیرے آگے آگے ایک گھوڑے سوار تھا. یہ قرآن ہے 20واں پارہ سورہ مبارک کی قصص ہے. جب تیرے اس گھوڑے سوار کا سم نیل کی بنجر دھرتی میں پڑتا تھا تو سبزہ اگ جاتا تھا. میں سمجھ گیا کہ اس گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں زندگی ہے. سلامت و آباد و شاد رہے جنہیں بات سمجھ میں آئی. اس گھوڑے کے پاؤں میں زندگی ہے. فقبضت الرسول، میں نے اس گھوڑے کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی کو اٹھا لیا. کہاں سے مٹی کو اٹھایا؟ گھوڑوں کے سموں کی مٹی سے، جہاں اس کے پاؤں پڑ رہے تھے میں نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کی ایک چٹکی سونے کے بچھڑے میں ڈالی کیونکہ وہ مردہ زمین کو زندگی دے رہا تھا. چاہے شیعہ بیٹھے ہو چاہے سنی، میں نے مفسرین کرام سے پوچھا کہ آخر گھوڑے پر کون بیٹھا ہوا تھا تو ساروں نے جواب دیا جبرائیل تھا. میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر سارے مفسرین کا انکار کر دوں، کیونکہ جبریل بھی ہو تو پھر ایک میرا سوال ہے، اللہ نے اگر اسے گھوڑے میں بٹھانا تھا تو اسے پر کیوں دیے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اگر اللہ نے جبریل کو گھوڑے پر بٹھانا تھا تو اسے پر کیوں دیے؟ اور اگر جبریل بھی ہو تو پھر بھی میرے بارے میں جیسے علی کے شاگرد کے گھوڑے میں اتنی تاثیر ہے اس علی کے بیٹے کے گھوڑے میں کتنی تاثیر ہو. تو اتنا برا انسان پار چلا گیا، پار گیا تو اس نے گھوڑے کی سموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی اور اس کا ذکر اس نے قرآن میں کر دیا. اور یہ تاریخ نے قرآن ہے کہ یہ پار گیا. ثم اغرقناہ فی الآخرین، پیچھے آنے والے ہم نے ساروں کو غرق کر دیا. اب میں بڑی ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہوں، قرآن کو مد نظر رکھ کے، موسیٰ کے سارے ساتھی اچھے نہیں تھے، فرعون کے سارے ساتھی برے نہیں تھے.
کیونکہ فرعون بڑا نشانے باز تھا. ایک دفعہ کم وقت خدا کو تیر مارنے چلا گیا. اللہ نے بھی نشیریوں کی دلیلوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے تیر کو خون لگا کے نیچے پھینک دیا. توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ وہ جو تیر اوپر گیا اس کو خون لگا ہوا ہے. اللہ میں نے موسیٰ کے اللہ کو مار دیا. اس نے موسیٰ کا نشانہ بنایا. اس کا ایک وزیر تھا, وہ اس کو کوہنی مار دیتا تھا تاکہ موسیٰ کو تیر نہ لگے. تو جو نبی کو قتل ہونے سے بچائے وہ اچھا آدمی ہوگا لیکن غرق ہو گیا. جو بچڑے کی پوجا کروائے وہ برا آدمی ہوگا لیکن پار چلا گیا. امام اچھا ہو تو برے پار چلے جاتے ہیں, امام برا ہو تو اچھے غرق ہو جاتے ہیں. خدا نے پانی پر وحی کی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون کے ساتھیوں کو چھوڑنا مت. تو جو خدا پانی پر وحی کر سکتا ہے وہی خدا قیامت والے دن آگ پر وحی کرے گا کہ جن کا امام علی ہو انہیں چھیڑنا مت, اور جو کسی غیر کو مان کر آئے اسے چھوڑنا مت. اکیلا موسیٰ 12 قبیلوں کو پار لے گیا. موسیٰ ایک تھا, قومیں 12 تھی, ساروں کو پار لے گیا. گھر جا کے سوچنا, جب ایک موسیٰ 12 قوموں کو پار لے جا سکتا ہے تو 12 فخر موسیٰ ایک قوم کو پار کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ کہنے لگے موسیٰ پہلے خود اتر. یہ نظر کا دھوکہ نہ ہو, ابھی تو پانی تھا, یہ رستہ کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترے, آ جاؤ. جو سب سے پہلے پار گیا وہ جناب موسیٰ تھا. یا اللہ تیرا موسیٰ پار چلا گیا, پانی خراب کر دے, رستہ خراب کر دے. جواب آیا جب تک اس کا آخری بندہ پار نہیں جاتا. ایک سوال کیا تھا میں نے شروع میں, اس کے جواب میں یہ آیتیں پڑھی. سوال کو پھر دہراتا ہوں کہ جو بدلہ 12ویں امام نے لینا ہے, چوتھے امام نے حسین کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ امام تو زین العابدین بھی ہے, امام تو امام زمانہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں 12واں بدلہ لے گا, چوتھے کو لینا چاہیے تھا. امامت کی طاقت تو چوتھے امام کے پاس بھی تھی. اور میں اس جواب میں ایک اور جواب دوں گا, اس کا جواب بھی مجھ پہ واجب وارد کروں گا. اور دوسرا جواب یہ ہوگا, میں امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ, صحیح تاریخ قرآن سے بتاؤں گا. ان حدیثوں کو جانتے ہوئے کہ جو تعین کرے کہ امام زمانہ کب آئیں گے وہ جھوٹا ہے. یہی تو وہ اللہ کا راز ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں. جب چاہے گا امام آئیں گے, لیکن قرآن بھی تو اسی کی آواز ہے. اگر میں اپنی طرف سے ڈیٹ بتاؤں تو میں جھوٹا ہوں آل محمد کے نزدیک, اور اگر تاریخ قرآن بتا رہا ہو تو پھر آپ کا ماننا واجب ہے کہ امام کب آئیں گے. ادھر موسیٰ نکلے, پیچھے جو فرعون آیا, ساتھی کہتے تھے پہلے ہم جاتے ہیں کہیں خطرہ نہ ہو. فرعون نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں. گھوڑے سمیت فرعون دریا میں اترا, کہنے لگا یہ راستہ میری خدائی کا کرشمہ ہے, اگر میں خدا نہ ہوتا تو یہ راستہ کیوں بنتا؟ ساتھیوں نے کہا بے شک. میں کہتا ہوں یا اللہ فرعون پھنس گیا ہے, پانی سے کہہ ملی امیٹ کر دے. آواز خدا ابھی عذاب نہیں آئے گا جب تک آخری فرعون ہی نہیں آتا. عذاب اس وقت آیا جب فرعون کا آخری ساتھی دریا کے اندر آیا. لوگ پوچھتے ہیں تمہارا 12واں امام کب آئے گا؟ یہ ہے اس کے آنے کی تاریخ. جب تمہارا آخری یزیدی آ جائے گا میرا 12واں امام آ جائے گا. ادھر سے آخری یزیدی آئے گا. اور اب سنیے کہ چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا.
اگر چوتھا امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے. ایک مقدمے کی بار بار سزائیں نہیں ملتی. جتنے بھی قیامت تک خون حسین کے راضی ہوتے رہیں گے کہ ٹھیک ہوا، جتنے بھی عزاداری حسین کی مخالفت کرتے جائیں گے وہ سارے یزیدیوں کی لسٹ میں آتے جائیں گے، چاہے وہ اپنے ہو یا پرائے. شیعہ مولوی کہلا کے کہیں گے کڑی نہ پہنو. مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی، انہوں نے خوشی سے تھوڑی پہنی تھی. جن کو عقیدے ماں باپ سے ملے ہیں انہیں ان فتووں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نہ وہ کڑی اتارتے ہیں. لیکن کئی بندے کچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل تو بڑی پکی ہے، مولا سجاد نے خود تھوڑی پہنی تھی، انہیں تو واقعی یزیدیوں نے پہنائی تھی، خوشی سے تو نہیں پہنی تھی. تو ہم ہاتھ میں کیوں پہنتے؟ کیا کہنے سجاد تیری فتح کے. خرید کے لوگوں نے بیڑیاں پہنی، پیسے دے کے ہم بیڑیاں پہنتے ہیں، گردن کے توق کو منت کے طور پہ گردن میں پہنتے ہیں. یہ معجزہ ہے سید سجاد کا. کہتے ہیں کیوں پہنتے ہو؟ انہوں نے خوشی سے تو نہیں پہنی تھی، انہیں تو یزیدیوں نے پہنائی تھی، تم کیوں پہنتے ہو؟ میں کہتا ہوں اویس کرنی نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ حضور کے دانت تو کافروں نے توڑے تھے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ حضور کے دانت تو کافروں نے شہید کیے تھے، اویس کرنی نے اپنے دانت خود کیوں توڑ دیے؟ حضور کو چاہیے تھا ناراض ہوتے. حضور نے صحابہ کو بھیجا سلام کر کے آؤ. جو حضور کو سلام کرنے جائے اسے حاجی کہتے ہیں، جسے حضور سلام بھیجے اسے ماتمی کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ مصائب کی منزل دور ہے لیکن دو دلیلیں مصائب سے دینا چاہتا ہوں. امام حسین کا پانی کس نے بند کیا تھا؟ یزیدیوں نے. غازی عباس پیاسے کیوں لوٹ آئے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اب ایسے کرنے والی روایت کو ہو سکتا ہے شیعہ مولوی نہ مانے، کوئی بہانہ بنا دے. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ امام حسین کا پانی تو یزیدیوں نے بند کیا، غازی نے دریا میں جا کے پانی کیوں نہیں پیا؟ غازی تو غازی کے گھوڑے نے نہیں پیا. حضرت امیر انیس فرماتے ہیں کہ گھوڑے پر ہاتھ پھیر کے حضرت عباس نے فرمایا تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنہ کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام، بے ذوالجناح مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام. کائنات کے کسی مورخ سے کہو کہ شیعہ بھی کہلوا رہے اس روایت کا انکار کر کے دکھا کہ غازی عباس نے دریا میں جا کے پانی پیا ہو. چلو تک آیا ہے پانی، ہونٹوں تک نہیں آیا. دریا پر قبضہ کر کے دکھایا ہے، ہونٹوں تک نہیں آیا. تم کہتے ہو مولا سجاد کو یزیدیوں نے کڑیاں پہنائی تھی، تم کیوں پہنتے ہو؟ حسین کا پانی یزیدیوں نے بند کیا تھا. عباس دریا سے پیاسے کیوں آئے؟ عباس وہ ہیں جن کا ذکر تشہد میں نہ آئے تو نماز باطل ہے. لوگ مولا علی پہ لڑتے ہیں، مجھے اس منبر کی عزت کی قسم، مجھے امام حسین ان پاک ناموں کی قسم، وہ نمازی نہیں جس کی نماز میں غازی نہ. جو بندے چپ کر گئے وہ بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرا سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو صالح عبد ہیں، اور غازی کی زیارت کا پہلا لفظ یہ ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اے اللہ کے صالح اب تجھ پہ ہمارا سلام. حیدری علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ.
یہ پیش جب تک حضرت عباس کا تذکرہ نہ آئے لوگ اپنے آپ کے ساتھ امام حسین کے خون ناحق کی قسم دھوکہ کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. میں نے بندے سے کہا کلمہ سناؤ, اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول, وہ چپ کر گیا. فوراً آپ کہتے ہیں اے شیعہ والا کلمہ نہیں, اللہ بھی ہے رسول بھی ہے, کلمہ شیعوں والا کیوں نہیں؟ جی اس میں علی اور ولی اللہ نہیں. بڑے سمجھدار ہیں لوگ. اس کے بعد آذان دینے والے نے آذان دی, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. فوراً تم سمجھ گئے یہ شیعوں والی آذان نہیں. حالانکہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے, خالی علی اور ولی اللہ نہیں. اور آپ شیعوں والی آذان نہیں مانتے. کلمے میں 3 گواہیاں, آذان میں 3 گواہیاں, اقامت میں 3 گواہیاں. تلقین پڑھنے لگا, مردے کو لٹایا, حل انت فارقتنا علی العہد الذی, تو ان 3 وعدوں پر ہم سے جدا ہوا ہے. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے. وان محمدًا عبدہ ورسولہ, محمد اللہ کا عبد ہے اور رسول ہے. 2 گواہیوں پہ چپ کر جاؤ, آگے کیوں پڑھتا ہے؟ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَالْحَسَنَ بْنَ الْعَلِيِّ إِمَامِي وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِمَامِي وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ إِمَامِي وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ إِمَامِي وَمُوسَى بْنَ جعفر إِمَامِي وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى إِمَامِي وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ إِمَامِي وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ إِمَامِي وَحَسَنَ بْنَ الْعَلِيِّ إِمَامِي وحجت ابن الحسن العسکری امامی بہمت واللہ ومن اعدائہم تبرہ فی الدنیا والآخرہ. زندگی میں ایک کی گواہی سے موت آتی تھی, مرنے کے بعد 12 کی گواہی کس خوشی میں دے رہا ہے؟ کچھ بندے بیچارے درمیان میں مارے ہوئے, وہ کہتے جناب کچھ مولوی کہتے ہیں پڑھو, کچھ مولوی کہتے ہیں نہ پڑھو, اسا کدھر جائیے؟ یہ بالکل سادے عوام جو ہیں یہ ان کا خیال. ایک تو وہ بے وقوف ہے, وہ کہتے ہیں جی فلاں مولوی نہیں پڑھتا تو میں کیسے پڑھوں. یہ بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس مولوی کے سارے عقیدے اپنائے پھر اس کی اطاعت کرے. کئی بندے کہتے ہیں جی ابا جی نہیں پڑھتے تھے میں کیسے پڑھوں. پٹواری آ کے کہے تیرے دادے کی زمین کاغذوں سے ملی ہے جو تیرے ابا جی کے پاس نہیں تھی. مزہ تب ہے بندہ کہ جی ابا جی کو کوئی نہیں تھے میں کی میں لواں. اچھا تقیہ کا زمانہ نہیں, حقیقت کا زمانہ ہے. حجت خدا کا ظہور نزدیک ہے. علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے تو ہر جگہ کرو, نہیں کرنا تو ہر جگہ چھوڑو. جس کی ولایت کی گواہی سے نماز میں پڑھنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا, کلمے میں راضی رہے گا, اذان میں راضی رہے گا. جھگڑا ختم کرو, ساری دنیا تمہیں سینے سے لگا لے گی. آپ یہاں مجھے کہیں ناصر صاحب آپ سچے ہیں, لالا موسیٰ جا کے کہیں آپ سچے ہیں, گجرات چوک پہ کہیں آپ سچے ہیں, عدالت میں چپ کر جائیں. مجھے ان گواہیوں کا کیا فائدہ جو آفیشلی نہیں ہے. تو نے کلمے میں کہا علی ولی اللہ, اذان میں کہا علی ولی اللہ, اقامت میں کہا علی ولی اللہ, عدالت میں چپ کیوں لگ گئی ہے؟ آج جو ہے یہ نہیں آپ یہ جو درمیان میں پھنسے ہوئے انہیں مشورہ دیتا ہوں. باشنے میں ڈاکٹر کھڑا ہو اور اگر جلدی کرو ٹیکہ لے کر آؤ مریض کے لیے. ڈاکٹر صاحب کتنے کا ہے؟ وہ کہے 300 کا. دوسرا ڈاکٹر کہے 500 کا. 2 روایتیں ہو گئی. ایک نے کہا 300, دوسرے کہا 500, اور ٹیکہ ملنا ہے لالے موسیٰ سے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ 500 لے کر جائے. اگر ٹیکہ 300 کا آ گیا تو 200 کوئی کھو نہیں لے گا, وہ منافع سمجھ کے جیب میں ڈال لے.
اگر جنت محمد اور رسول اللہ تک مل گئی تو علی ولی اللہ کو منافع سمجھ کے جیب میں ڈالنا، اور اگر یہاں سے ہی بندہ 300 لے کر جائے اور وہاں 500 کا ہوا تو یہاں سے واپسی ہے، قبر کا رستہ ون وے ہے۔ خطیب منبر پہ پھونک رہا تھا علی کو اور زین العابدین سن رہا تھا دربار میں، شام کے دربار میں شیر بن کر گیا ہے سجاد، قیدی بن کر نہیں، مبلغ بن کر۔ ذکر حسین، حسین کا معجزہ نہیں، زین العابدین کا معجزہ۔ رسول کے قاتل چھپ گئے، علی کے قاتل چھپ گئے، زہرا کے قاتل چھپ گئے، حسن کے قاتل چھپ گئے۔ ریڑی والے سے بھی پوچھو حسین کا قاتل کون، پھر پتہ چلے گا سجاد کی محنت کیا ہے۔ 40 سال محمد نے چپ رہ کے اللہ منوا دیا، 40 سال رو کے سجاد نے حسین منوا دی۔ اس نے صحرا کی آواز کو نوحہ بنا دی۔ طلحہ کا بیٹا، جمل والا طلحہ، اس کا نام تو محمد ابن طلحہ۔ اہل سنت کی کتابوں میں اس نے سجاد سے آواز دے کے کہا ہم جیت گئے۔ سجاد نے جھنک کے کہا خاموش طلحہ کے بیٹے، آذان ہونے دے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ آذان ہو لینے دے، پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ خطیب نے منبر پر تقریر کی علی کے خلاف، سجاد سنتا رہا دربار کے اندر۔ وہ تھک کے اترا، زین العابدین نے ایک فکرہ کہا، یہاں قرآن ہوتا تو میں اسے سر پہ رکھتا، اسے سر پہ رکھ کے فکرے پڑھتا ہوں۔ زین العابدین نے کہا کیوں وہ یزید، میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں؟ میں نے قرآن کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ جو یقین کر جاؤ وہ قرآن پر اعتبار کر لینا، جسے یقین نہ آئے تحقیق کرنا۔ تھا منبر، تقریر کرنے والا وہاں بھونکا تھا علی کو، امامت نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر، قیامت تک یاد رکھنا، ابھی بولنا یا نہ بولنا، جس منبر پر خطیب علی کو بھونک رہا ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور جس پر علی کے فضائل پڑھے جائے وہ پالان بھی ہو تو منبر ہوتا ہے۔ وہ امیر المومنین کی ولایت کا مبلغ تھا۔ اس نے کہیں دعا نہیں مانگی کہ کوئی پہچاننے والا نہ ملے، غلط ہے یہ شعر۔ جی بے شک، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجرم منہ چھپاتا ہے کہ کوئی نہ پہچانے، لیڈر قید ہو جائے تو اشتہار چھپواتے ہیں، جیل کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس کی قید میں اسلام کی آزادی تھی۔ وہ اتنا طاقتور ہو کر گیا کہ حسین مدینے میں تھا، یزید شام میں۔ اس کی جرت تو ہوئی کہ اس نے بیعت مانگی، بڑی توجہ چاہتا۔ حسین مدینے میں تھے، یزید شام میں تھا، اس نے جرت کی تو صحیح حسین سے بیعت مانگنے کی۔ 1 سال سجاد شام میں رہا۔ یزید سے پوچھو کبھی جرت ہوئی ہو کہ بیعت مانگے؟ حالانکہ گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ اس نے رو کے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی، رو کے باپ کے قاتل بے نقاب کر دی۔ ہنسنے والے بندے سے لوگ نہیں پوچھتے کہ کیوں ہنس رہے، یا پاگل سمجھتے ہیں یا بدماش سمجھتے ہیں۔ کتنا جاہلانہ سوال ہے، روتے کیوں ہو؟
روتے کیوں ہو؟ جاہلو، اسلام کی ایک عبادت دکھاؤ جس میں رونا نہ ہو. میں نے بڑا فکر عرض کیا، ایک عبادت اسلام کی دکھاؤ جس میں رونا نہ ہو. وہ نماز زیادہ قبول ہوتی ہے جسے پڑھتے پڑھتے بندہ رو پڑے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ نے کسی کو ہنستے نہیں دیکھا ہوگا. جو کعبے کے زوار بیٹھے میں انہیں اسی زواری کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، تم نے کعبے کے دروازے میں کسی کو ہنستے دیکھا؟ اس کا نام ہے مقام ملتزم، رونے والوں کی جگہ. آدم کا ہنسنا مشہور نہیں، رونا مشہور ہے. یعقوب کا گریا مشہور ہے. پہلے نہیں روتا تھا یعقوب، بادشاہ تھا کیوں روئے، 12 بیٹے تھے کیوں روئے، اللہ چاہتا تھا کہ روئے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی جس کے لیے وہ روئے. اللہ نے اس کا یوسف گم کر دیا تاکہ وہ روئے اور زندہ کو روئے. رونے والے سے بندے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ اسی لیے ہم مجلس کرتے ہیں، کیونکہ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. جب بندے کیوں کر کے پوچھتے ہیں تو حسین کے قاتل بے نقاب ہو جاتے. سلام زین العابدین پر جو مشکل ترین وقت میں امام بنا، لیکن اس نے حد کر دی تبلیغ کی. سجاد سے پہلے والے امام کو ویسی زمانہ قتل کر رہا تھا، اور اس کے آنسوؤں نے اتنا انقلاب برپا کیا کہ اس کے بعد والے امام سے لوگ محمد کی حدیثیں سننے بیٹھ گئے. محمد باقر سے، جعفر الصادق سے. یہ مظلومیت کا اثر ہے. اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، تقریر کرے گا تو قتل کر دیں گے. اس نے اس سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانا شروع کر دیا. بات اس سے کرتا تھا، سنتی مخلوق تھی. آل محمد کو دنیا بھول گئی تھی. اس نے ایک ایک دعا میں کئی دفعہ درود پڑھنا شروع کر دیا تاکہ بھولی ہوئی دنیا کو خدا یاد آئے، رسول یاد آئے، رسول کی اولاد یاد آئے. اپنے امام کی دعا کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں اپنی اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے. بالخصوص جو سادات عظام ہیں وہ میں گنہگار کی دعا پر بھی آمین کہہ دیں گے اور ان کی دعاؤں پر بھی آمین کہہ دیں گے. زین العابدین فرماتے ہیں خدایا میں وہ فقیر نہیں جسے خیرات نہ ملے تو دروازہ چھوڑ دیتا. ہمارے گھر میں ایک میت ہو نماز یاد نہیں رہتی، وہ 72 لاشیں اٹھا کے سید سجاد ہے، سجدے کرنے والوں کا سردار. علی کے شیعہ ہو تو نہ عزاداری کو چھوڑنا نہ نماز کو چھوڑنا. عمل اور عقیدہ ساتھ نہ رہے تو پیروی سجاد نہیں ہوگی. سب سے بڑا عزادار بھی تھا، سب سے بڑا نمازی بھی تھا. وہ شام غریبہ میں بھی نماز شب کو نہیں بھولا. غیرت مند اتنا تھا کہ حسین فرماتے تھے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت. 3 سال کی عمر تھی قبلہ جی، 3 سال. ماں نے وضو شروع کیا، سجاد نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. 2-3 دن گزرے، ماں نے امام حسین سے کہا مولا میں وضو کرتی ہوں، میرا سجاد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا. امام نے پوچھا سجاد ہاتھ کیوں رکھتا ہے آنکھوں پر؟ رو کے کہتے ہیں بابا جب عورت وضو کرتی ہے سر کے مسے کے لیے چادر ہٹاتی ہے، میری نظر ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی، میں مرنے سے پہلے مر جاتا. شیعہ پاگل نہیں جو مٹیوں پہ بیٹھ کے بہنوں کو ساتھ لے کر روتے ہیں. جو وضو کرتی ماں کی تھوڑی سی ہٹی ہوئی چادر نہیں دیکھ سکتا تھا. شام غریبہ میں زینب کھلے بالوں سے کہتی ہے جاگ تیرے باپ کا قاتل میری چادر لے گئے. اللہ تمہیں اجر عطا کرے. اس نے امامت کی دستار اس وقت باندھی جب ایک طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، دوسری طرف 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی اور اس کا دور امامت شروع ہو رہا. اسے ایک ہی غم رلاتا رہا، چادر زینب. کسی گھر میں بھی کوئی مر جائے بندے افسوس کرنے جاتے اور تعزیت کے فکر کہتے ہیں اچھا صبر کر،
اچھا صبر اچھا صبر کر. کہتے ہیں کہ نہیں کہ سجاد کو ایک بی بی نے تعزیت کی اور اس سے بڑی تعزیت کائنات میں ہو نہیں سکتی, کیونکہ تعزیت کرنے والی عقیل بنی ہاشم تھی. قریب آگے کہتی ہے نہ رویا کر, کیا تیرے جیسے بیٹے بھی روتے ہیں؟ امام حسین کی قسم, میرا تو اتنا علم ہی نہیں, کوئی علم والی ہستی ہو قیامت تک اسی ایک فکرے کی تشریح کرتی رہے. بی بی زینب کے سے ایک فکرے کی تشریح نہیں ہو سکتی. تیرے جیسے میں پوری کائنات ہے. تو محمد ہے, تو علی ہے, تو حسن ہے, تو حسین ہے, تو سید الصابرین ہے, تو حجت الہی ہے, تو مشیت پروردگار ہے, تو قسیم الرزق ہے زمانے کا, تو باب اللہ ہے زمانے کا. تیرے جیسے بیٹے بھی روتے, وہ پہلے سے زیادہ خون سے تڑپنے لگا اور تڑپ کے پوچھتا ہے کیا تیرے جیسی ماؤں کے سروں سے بھی چادریں چلے؟ میں ایک فکرہ پوچھتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, پورا مجمع جس بندے کو جواب آتا ہو وہ چھوٹے سے سوال کا جواب ضرور دے دے. وہ 40 سال آنکھوں سے کیا روتا رہا؟ جڑے بندے چپ ہو پتہ تو نہیں کیا روتا رہا کہ ہاں جی کیا روتا رہا. ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب اس فتوے کے پیچھے پوچھنے کی ضرورت رہ گئی. اس کی آنکھوں سے خون بہتا رہا. ہر مجلس میں ذاکرین تم سے کہتے ہیں مت پاسے نال سجاد ہوئی, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ میرے بھائی خالق کی اس خدمت کو قبول کرے, ان بزرگوں کے درجات مزید بلند ہوں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. سادات و عظام کا سایہ ہم گناہگاروں پہ قائم رہے. آج کی مجلس میں تمہارے ساتھ سجاد نہیں ہے. شام کے سفروں نے اسے اتنا تھکا دیا کہ وہ ابھی ابھی تمہارے پاس تابوت میں سویا ہوا آئے گا. لیکن کیا آج تم اکیلے رو رہے ہو؟ نہیں, آج وہ تمہارے ساتھ رو رہا ہے جس کی مجلس میں سجاد جاتا ہے. کسی کے ساتھ اکبر ہے, کسی کے ساتھ قاسم ہے, کسی کے ساتھ حسین ہے, کسی کے ساتھ اون محمد ہے. یہ وہ سید سجاد ہے جو 24 سال کی ضعیفی میں قید نبھا کے جب واپس مدینے آیا تو کربلا سے ہوتا ہوا آیا. جب کربلا میں پہنچا تو زین العابدین نے فکرہ کہا جس پر قیامت تک کائنات روئے گی. دیکھ کے کہتے ہیں چچا باس بازو کٹوا کے, آنکھوں میں تیر کھا کے, سر پہ گرز کھا کے گھوڑے سے گرنا آسان ہے. علی اکبر کلیجے میں برچھی کھانا آسان ہے. قاسم گھوڑوں کی ڈاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے. لاشیں تڑپنے لگی, ہر لاش سے آواز آئی برچھی آسان ہے, تیر آسان ہے, نیزہ آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے بدماشوں کے مجمع میں کبھی عثمانہ کبھی عثمانہ روشن بستا, بابا کا سر بھی روتا تھا. اور عامروں ماتم سجاد, ماتم زین العابدین.